مریضہ اور مسیحا قسط نمبر 1۔ ایک رات 9 بجے ملٹری پولیس کے میجر نے ٹیلی فون سے اطلاع دی کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا ایک سکھ کیپٹن چرنجیت سنگھ بھنڈاری قتل ہو گیا ہے۔ اسے گولی مار دی گئی تھی۔ یہ کیس ملٹری پولیس کا تھا اور اس علاقے کے تھانے کا تھا۔ اس میجر نے ہمیں اس خیال سے اطلاع دی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ جاسوسوں کی کارروائی ہو۔ ملٹری پولیس کے اس افیسر کو یہ خیال ویسے ہی نہیں آ گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی جو یہ تھی کہ کیپٹن چرنجیت سنگھ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے انٹیلیجنس برانچ کا افیسر تھا اور جب سے ہم یہاں آئے تھے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اچھا خاصا ذہین افیسر تھا اور اپنے کام کو خوب سمجھتا تھا۔ بجا طور پر شک کیا جا سکتا تھا کہ اسے جاسوسوں نے گولی ماری ہے۔ وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ جاسوسوں کو جان گیا ہوگا۔ میں اور انسپکٹر راجر اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر بھاگم بھاگ موقع واردات پر پہنچے۔ مقتول کو گھر میں گولی ماری گئی تھی۔ یہ گھر شہر میں نہیں بلکہ ہماری رہائش کے قریب ہی چھاؤنی میں آفیسرز فیملی کوارٹر میں تھا۔ یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ مقتول نے رات 9 بجے ہمارے پاس آنا تھا اور ہم نے نہ جانے رات کس وقت تک مصروف رہنا تھا، لیکن اس سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ کسی دشمن کی گولی کا شکار ہو گیا۔ یہ افسروں کا فیملی ہیڈ کوارٹر تھا جو ایک کوٹھی کی طرح نہایت اچھا تھا۔ اس سے تھوڑی ہی پرے ہٹ کر ایک اور کوارٹر تھا۔ دونوں کے سامنے گھاس کے لان تھے اور ان سے آگے چھوٹی یعنی کم بلند فصیل کی طرح دیوار تھی اور اس میں ایک پھاٹک تھا۔ ہم کیپٹن چرنجیت سنگھ کے کوارٹر میں گئے تو وہاں جو افراد ملے ان میں ایک ہندو میجر تھا جو ساتھ والے کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی۔ مقتول کا سکھ اردلی بھی تھا اور 22-23 سال کی عمر کی ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی بھی تھی جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مقتول کی بیوی تھی۔ نام امرت کور تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ لاش بیڈ روم میں پڑی ہے۔ ہم بیڈ روم میں گئے۔ وہاں 2 پلنگ اور ایک دوسرے کے ساتھ بچھے ہوئے تھے۔ ایک پلنگ اور دیوار کے درمیان لاش فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے لاش کو اچھی طرح ادھر ادھر کر کے دیکھا۔ گولی ایک کن پٹی میں لگی تھی اور ایک کھوپڑی کی دوسری طرف نکل گئی تھی۔ اس سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ قاتل مقتول کے سامنے اور ذرا ایک طرف کھڑا تھا۔ اپنے تجربے کی بنا پر میں یہ بھی سمجھ گیا کہ گولی قریب سے ماری گئی ہے۔ جسم پر کسی اور چوٹ یا زخم کا نشان نہیں تھا۔ میرے ساتھ انسپکٹر راجر نے دیوار دیکھی تو ایک جگہ گولی کا نشانہ نظر آیا۔ وہاں ایک تپائی پڑی تھی۔ انسپکٹر راجر نے تپائی ہٹا کر نیچے دیکھا تو اسے فائر کی ہوئی گولی جو پچک گئی تھی مل گئی۔ ہم وردی نہیں پہنتے تھے، سویلین کپڑے پہنا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ ملٹری پولیس اور انٹیلیجنس کے جو افسر تھے وہ بھی وردی نہیں پہنتے تھے۔ مقتول نے گرم سوٹ یعنی کوٹ اور پتلون پہن رکھا تھا۔ نکٹائی بھی بندھی ہوئی تھی اور اس کے سر پر پگڑی تھی۔ گولی پگڑی میں سے گزری تھی۔ اس کے اس لباس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہمارے پاس آنے کے لیے تیار تھا۔ لاش کے ایک ہاتھ کے قریب فرش پر درمیانے سائز کی ایک شیشی یعنی بوتل پڑی ہوئی تھی۔ اس کا ڈھکنا اترا ہوا تھا اور اس کے اندر جو دوائی تھی وہ فرش پر بہہ گئی تھی اور کچھ دوائی ابھی تک شیشی میں موجود تھی۔ شیشی کھڑی نہیں بلکہ پہلو پہ گری ہوئی تھی۔ میں نے شیشی اٹھا لی اور اس پر جو لیبل تھا وہ پڑھنے لگا۔ یہ کوئی نیند کی دوائی تھی۔ یہ میں اسے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کا نام آج کی نیند کی دوائیوں سے ملتا جلتا تھا۔ مثلاً آج کل گولیوں کی شکل میں نیند کی جو دوائیاں ملتی ہیں ان میں ایک ڈائزیپام ہے اور ایک سائزیپام بھی ہے اور اسی طرح کچھ اور دوائیاں ہیں۔ اس دوائی کا نام مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، کوئی پام ہی تھا۔ وہ دوائی گولیوں کی بجائے سیرپ کی صورت میں تھی۔ انسپکٹر راجر نے شیشی میرے ہاتھ سے لے کر لیبل پڑھا تو اس نے بھی کہا کہ یہ نیند کی دوائی ہے۔ راجر نے ہی دیکھا کہ شیشی کا ڈھکنا تپائی پر پڑا ہوا تھا۔ شیشی میں چند ایک چمچ دوائی رہ گئی تھی۔ راجر نے ڈھکنا شیشی پر چڑھا دی اور شیشی بھی قبضے میں لے لی۔ لاش کی دوسری طرف ایک بڑا چمچ پڑا تھا جسے ٹیبل سپون کہتے ہیں۔ کھلی ہوئی شیشی اور اس چمچ سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول یہ دوائی پینے لگا تھا یا پی چکا تھا، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ مقتول کو ہمارے پاس آنا تھا اور ایک میٹنگ تھی جس میں ہم سب کو اپنے دماغ پوری طرح بیدار رکھنے تھے، تو کیا مقتول نیند کی دوائی پی کر ہمارے پاس سونے کے لیے آ رہا تھا؟ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانا تھا۔ میں لاش سے ہٹا اور پلنگ کی دوسری طرف پہنچا تو ساتھ والے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے اور انسپکٹر راجر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ راجر نے مجھے ہلکا سا اشارہ کیا تو میں اس کمرے میں ٹیلی فون سننے چلا گیا۔ ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو میں نے دانستہ ہیلو نہ کہا کہ فون کرنے والا بولے۔ 3-4 سیکنڈ بعد کسی آدمی کی مدھم سی آواز آئی، امر۔ یہ لہجہ رازداری والا تھا۔ میں نے کہا ہولڈ کریں، میں بات کرواتا ہوں، لیکن فون کرنے والے نے میری بات نہ سنی، صرف اتنا سن کر ہولڈ کریں اس نے فون بند کر دیا۔ یہ فون مقتول کی بیوی کے لیے تھا۔ اس کا نام امرت کور تھا اور اس آدمی نے اسے امر کہا تھا۔
یہ کوئی امرت کور کا بے تکلف دوست تھا؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو مسز چرنجیت کہتا یا ذرا احترام سے اس کا پورا نام لیتا۔ یہ فون کہیں باہر سے یعنی شہر سے نہیں آیا تھا، چھاؤنی کا اپنا الگ ایکسچینج تھا۔ 0 ڈائل کرتے تو آپریٹر بولتا تھا اور اسے کہتے تھے کہ فلاں نمبر ملا دے۔ یہ ایکسچینج شہر کے ایکسچینج کی طرح مصروف نہیں ہوتا تھا۔ میں نے فون بند کر کے پھر ریسیور اٹھایا اور 0 ڈائل کیا۔ آپریٹر بولا تو میں نے اپنا تعارف کرا کے پوچھا کہ ابھی کیپٹن چرنجیت سنگھ کے گھر کس کا فون آیا تھا۔ اس نے فوراً بتا دیا کہ میڈیکل آفیسر کیپٹن ثقافت علی نے یہ نمبر مانگا تھا۔ میں نے انسپکٹر راجر کو الگ کر کے فون کے متعلق بتایا اور ہم نے اس میڈیکل آفیسر کا نام ذہن میں محفوظ کر لیا۔ راجر نے کہا کہ میڈیکل آفیسر کو یہاں ہونا چاہیے تھا اور ابھی تک آیا نہیں۔ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی۔ میں نے راجر سے کہا کہ وہ جہاں ہے اسے وہیں رہنے دو۔ مجھے کوئی شبہ ہو گیا تھا، ہو سکتا تھا کہ اسے معلوم ہی نہ ہوتا کہ امر کا خامد قتل ہو گیا ہے۔ اسے یہ پتہ ہوگا کہ کیپٹن چرنجیت سنگھ آج رات 9 بجے انٹیلیجنس ڈیوٹی پر جا رہا ہے اور یہ ایک لمبی میٹنگ ہوگی۔ یہ میڈیکل آفیسر کو یہ معلوم کرنا چاہتا ہوگا کہ چرنجیت سنگھ چلا گیا ہے یا ابھی نہیں۔ میڈیکل آفیسر نے امرت کور کے ہاں آنا ہوگا یا اسے کہیں بلانا ہوگا۔ میں نے ایک خاص بات نوٹ کی تھی، وہ یہ بات میرے ذہن میں اٹک گئی تھی۔ مقتول کی عمر اگر 35 سال نہیں تھی تو 1-2 سال کم ہی ہوگی۔ امرت کور کی عمر 22-23 سال تھی۔ مقتول نہایت ہی معمولی شکل و صورت والا آدمی تھا اور اس کا رنگ گہرا سانولا تھا۔ ویسے بھی وہ سکھ تھا اور اس کا چہرہ داڑھی سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں یہ اس کی بیوی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں اس کی خوبصورتی میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا اور وہ واقعی بڑی خوبصورت اور بے پناہ کشش والی لڑکی تھی۔ اگر وہ اس خامد کو پسند نہیں کرتی تھی تو اس کی ایک اور وجہ یا مجبوری ہو سکتی تھی یا اسے ڈرا دھمکا کر رکھا جاتا تھا۔ انسپکٹر راجر نے ملٹری پولیس کے میجر سے کہا کہ وہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے CMH بھجوا دے۔ میجر نے اسی وقت فون کیا اور میڈیکل آفیسر کو بلایا۔ یہ میڈیکل آفیسر صرف بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے افسروں اور دیگر نفری کے لیے تھا۔ یہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ لاش کو CMH میں لے جائے۔ میں نے مقتول کی بیوی سے پہلی بات یہ پوچھی کہ یہ دوائی مقتول خود پیا کرتا تھا۔ نہیں، امرت کور نے جواب دیا، لیکن یکلخت جھجک سی گئی اور ہکلاتے بولی ہاں جی، وہ خود پیتا تھا اور کبھی کبھی پیا کرتا تھا۔ کیا آج رات 9 بجے اس نے ڈیوٹی پر نہیں جانا تھا؟ میں نے پوچھا اور اس کا جواب سنے بغیر کہا یہ بڑی اہم میٹنگ پر جا رہا تھا، اس نے اسی لیے یہ کپڑے پہنے تھے اور یہ تیار ہو کر جا رہا تھا۔ میں کس طرح تسلیم کر لوں کہ یہ نیند کی دوائی لے کر ڈیوٹی پر جا رہا تھا؟ میں اسے منع کر رہی تھی۔ امرت کور نے ہکلاتی ہوئی زبان میں رک کر کہا مجھے تو کہتا تھا کہ تم بھی پی لو، نیند بڑی ٹھیک آئے گی۔ وہ خود پینے لگا تھا۔ اس لڑکی کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس عمر میں ہاتھ نہیں کانپا کرتے، اس کے تو ہاتھ واضح طور پر کانپتے نظر آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اندر سے بھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کے خامد کو گولی کس نے ماری ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ باتھ روم میں تھی جب اس نے گولی کی آواز سنی۔ وہ بڑی تیزی سے باہر نکلی، ڈرائنگ روم میں دیکھا اور پھر بیڈ روم میں آئی تو اس کا خامد فرش پر پڑا تھا اور پھر اس نے کہا کہ اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کون تھا۔ کیا اس وقت یہ زندہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا، میں نے صرف یہ دیکھا کہ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں اتنی ڈری اور گھبرائی ہوئی دوڑی کہ باہر نکلی اور میجر ورما کو جا کر بتایا کہ میرے گھر آ کر دیکھو کیا ہو گیا ہے۔ میجر ورما یہی ہیں، انہوں نے آ کر دیکھا اور بتایا کہ یہ تو مر گیا ہے۔ میجر ورما نے ہی جہاں فون کرنے تھے کیے۔ میں نے اس کی یہ بات اس طرح لکھی جیسے وہ روانی سے بولی گئی ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف رک کر نہیں بولتی تھی بلکہ دوسرے یا تیسرے لفظ پر اٹک جاتی اور وہ 2-1 الفاظ منہ سے نکال کر ان کی تردید کرتی اور کچھ اور کہتی اور اس نے بری طرح ہکلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ انسپکٹر راجر پاس کھڑا تھا، وہ میرے سوالوں سے شاید مطمئن تھا کہ کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ میں نے دماغ کو اتنا زیادہ حاضر اور مرکوز رکھا ہوا تھا کہ میرا ماتھا تھکنے لگا۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ باتھ روم میں تھی جب گولی چلی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مقتول دوائی پینے لگا تھا اور اس نے دوائی پینے سے روکا تھا، اور یہ بھی اس لڑکی نے کہا کہ مقتول نے اسے کہا تھا کہ یہ دوائی پی لے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب مقتول دوائی ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اس وقت گولی چلی اور وہ گرا اور شیشی الٹ گئی، لیکن اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ وہ باتھ روم میں تھی۔ امرت کور نے اپنے خلاف اچھا خاصا شک پیدا کر دیا تھا۔ جس عورت کا خامد اس طرح مارا جائے اسے صدمہ اس سے بھی زیادہ بری حالت میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ وہ صدمہ کسی اور طرح کا ظاہر ہوا کرتا ہے۔ اس لڑکی کی حالت کچھ اور ہی ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک باوردی کیپٹن کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا میڈیکل آفیسر کیپٹن سخاوت علی خان تھا۔ اس کی عمر 27-28 سال تھی۔
میں نے اسے پولیس والوں کی خاص نظر سے اور خاص غور سے دیکھا۔ اس کا قد بوت نہایت ہی اچھا تھا، رنگ گورا اور خوبرو نوجوان تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے سیلوٹ کیا۔ وہاں سب انسپکٹر رینک میں سے اس سے سینئر تھے۔ اسے دیکھ کر میں نے فوراً امرت کور کو دیکھا اور جہاں تک میرا خیال ہے اس کے چہرے پر تبدیلی آئی تھی، یا یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ ملٹری پولیس کے آفیسر نے اسے کہا کہ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانے کا بندوبست کرے۔ میں اور انسپکٹر راجر ڈرائنگ روم میں گئے۔ ابھی امرت کور ہمارے ساتھ تھی۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ ایک بار 2 قسم کی باتیں کرتی تھی۔ اسے ہم نے ایک اور کمرے میں بٹھا دیا اور اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو ہدایات دے کر دروازے میں کھڑا کر دیا۔ مقتول کے اردلی کو بلایا۔ اردلی آ گیا۔ وہ سکھ تھا اور جوانی کی عمر میں تھا۔ وہ سویلین نہیں بلکہ فوج کا سپاہی تھا۔ اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ وہ گولی چلنے کے وقت کہاں تھا۔ یہ میں جانتا تھا کہ اردلی ہر وقت گھر میں موجود رہتا ہے۔ اس کوارٹر کے پیچھے کمرہ تھا جس میں اردلی رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ 8-9 بجے اس نے مقتول امرت کور کو کھانا کھلایا تھا اور پھر برتن اٹھا کر باورچی خانے میں لے گیا، برتن دھوئے اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے مقتول سے جانے کی اجازت لی تھی۔ مقتول نے اسے کہا تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں اور وہ پیچھے ٹھیک طرح سے خیال رکھنا، بالکل سو ہی نہ جانا۔ پھر اردلی نے بتایا کہ اس نے خود کھانا کھایا اور ذرا سا لیٹا ہی تھا کہ گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ چونکا تو ضرور، لیکن اسے ایسا کوئی شک نہ ہوا کہ کسی نے کسی کو گولی مار دی ہوگی۔ پھر بھی وہ باہر نکلا۔ اس کا کمرہ پیچھے کی طرف تھا۔ گھر کے اندر خاموشی تھی۔ اگر اس گولی سے کوئی مارا گیا ہوتا تو اندر شور شرابہ یا کوئی ہلچل ضرور ہوتی، جو نہیں تھی۔ پھر بھی وہ آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم کے باہر والے دروازے تک گیا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کہ دروازہ اندر سے بند تھا یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ اندر سے بند نہیں تھا اور ایک کواڑ 2-3 انچ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر دیکھا تو اسے امرت کور کی پیٹھ نظر آئی۔ وہ فون سن رہی تھی یا کر رہی تھی۔ اس سے اردلی کو تسلی ہوگی کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ چونکہ اس طرف اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اس لیے امرت کور جب فون سے فارغ ہوئی اور دروازے کی طرف مڑی، اردلی نے دروازہ کھولا۔ اس وقت امرت کور تیزی سے دروازے کی طرف دوڑی اور یہ کہتی ہوئی میجر ورما کے گھر چلی گئی کہ کیپٹن صاحب کو گولی مار گیا ہے۔ اردلی نے مزید بتایا کہ یہ الفاظ سن کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ چرنجیت کہاں ہے۔ وہ اس کمرے میں نہیں تھا۔ اردلی بیڈ روم میں چلا گیا اور وہاں اس نے چرنجیت سنگھ کو فرش پر پڑے دیکھا۔ اتنے میں میجر ورما اور اس کی بیوی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے بھی مقتول کو دیکھا۔ میجر ورما نے لاش کے پاس بیٹھ کر نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ تو ختم ہو چکا ہے۔ تم فوجی آدمی ہو، میں نے اردلی سے کہا۔ یہ بتاؤ کہ باہر کا کوئی آدمی آ کر تمہارے کپتان کو بیڈ روم میں گولی مار جاتا تو کیا تم اس کو بھاگتا نہیں دیکھ سکتے تھے؟ تم یہ سوچ کر جواب دو کہ تم اپنے کمرے میں کتنی دیر میں ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچے تھے۔ میں اس سے اتنی باریک ذہانت کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ ایک تو وہ سکھ تھا، دوسرے ان پڑھ تھا اور تیسرا یہ کہ فوجی تھا۔ اس وقت کے فوجیوں کی لوگ بڑی بے تکلفی سے فوجی بے وقوف کہا کرتے تھے۔ میں اور راجر اٹھے اور اس کے کمرے میں لے گئے۔ اسے سوچنے میں نے بہت مدد دی۔ اسے کہا کہ جب گولی چلی تھی تو وہ جس طرح اٹھا تھا اور باہر نکلا تھا، اس طرح اتنا وقت لگا کر اٹھے اور باہر نکلے۔ اس نے ہمیں وہ ایکشن ری پلے کر کے دکھایا۔ جو مجھے خاص بات نظر آئی وہ یہ تھی کہ وہ کمرے سے نکل کر اس کوارٹر کے پہلو میں آیا تو وہاں سے کوارٹر کے سامنے سارا علاقہ اچھی طرح نظر آتا تھا اور وہاں کی سڑک بھی روشن تھی۔ اگر کوئی گولی مار کر بھاگتا تو وہ بیڈ روم میں سے ڈرائنگ روم میں جاتا، وہاں سے نکل کر بھاگتا تو اتنا وقت لگتا کہ اردلی اسے کوارٹر کے برآمدے میں ہی دیکھ لیتا۔ میری بات سنیں صاحب، اردلی نے ٹھیٹھ پنجابی میں کہا، باہر کا کوئی آدمی اتنی جلدی گولی چلا کر چلا گیا اور ایک بندہ مار کر بھاگ گیا نہیں ہو سکتا، یا غائب نہیں ہو سکتا۔ کوارٹر سے سڑک تک خالی ہے، بھاگتا تو مجھے نظر آ جاتا۔ انسپکٹر راجر بھی اردلی سے کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے گھر کے اندر کی اور میاں بیوی کے آپس میں سلوک کی باتیں بھی پوچھ لی جائیں، لیکن میں نے اسے کہا کہ ابھی یہیں تک رہنے دو اور پھر سے بلائیں گے۔ ہم آپس میں جب کوئی بھی بات کرتے تھے تو وہ انگریزی زبان میں کرتے تھے۔ اردلی سے میں نے کہا کہ وہ برآمدے میں موجود رہے، کہیں جائے نہ۔ اس کے جانے کے بعد مجھے خودکشی کا خیال بھی آیا اور شک بھی انسپکٹر راجر نے کیا، لیکن ہم دونوں نے آپس میں تبادلہ خیال اور تجزیہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ مرنے والے نے خودکشی کی ہوتی تو امرت کور فوراً کہتی اس نے اپنے سر میں خود گولی ماری ہے۔ اس لڑکی نے خودکشی کا اشارہ تک نہیں دیا تھا۔